وہ نور ہے کہ جو شے اس کے دائرے میں آ گئی منکشف یعنی ظاہر ہو گئی۔ ہوا وہ منکشف جو آیا دائرہ علم میں، ہوا وہ منکشف جو آیا دائرہ علم میں، مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں، مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں۔ علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل ہم اصول فقہ کی ابتدائی کتاب منہاج اصول الفقہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل منہاج اصول الفقہ سے سبق نمبر 21 یعنی لفظ کی دوسری تقسیم کے تعلق سے پڑھیں گے۔ لفظ کی پہلی تقسیم اس اعتبار سے تھی کہ لفظ کو کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی ایک معنی معین کے لیے وضع کیا گیا ہے یا مختلف معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں ہیں: خاص، عام، مشترک، مؤول۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل لفظ کی دوسری تقسیم کے تعلق سے پڑھیں گے۔ دیکھیے، سبق نمبر 21 لفظ یعنی نظم کی دوسری تقسیم۔ لفظ ہی کو نظم کہتے ہیں۔ لفظ یعنی نظم کی دوسری تقسیم۔ لفظ کی استعمال کے لحاظ سے 4 اقسام ہیں۔ لفظ کی دوسری تقسیم کس اعتبار سے ہے؟ استعمال کے اعتبار سے، یعنی لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اس اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حقیقت، نمبر 2 مجاز، نمبر 3 صریح، نمبر 4 کنایہ۔ یعنی لفظ کے استعمال کے اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں ہیں: حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ۔ ان کے بیان سے پہلے ان اصطلاحات کا معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ وغیرہ کو سمجھنے کے لیے ان اصطلاحات کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اس لیے پہلے ان اصطلاحات کو بیان کر رہے ہیں۔ واضح، وضع، موضوع، موضوع لہو۔ واضح کسے کہتے ہیں، وضع کیا ہے، موضوع کسے کہتے ہیں، موضوع لہو کسے کہتے ہیں، کیونکہ انہیں جانے بغیر حقیقت، مجاز وغیرہ کو جاننا مشکل ہے، دشوار ہے، اسی وجہ سے پہلے انہیں بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے، واضح، واضح کا لغوی معنی ہے رکھنے والا۔ واضح اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے رکھنے والا۔ اور اصطلاح میں واضح کسے کہتے ہیں؟ واضح لفظ کو کسی معنی کے لیے مقرر کرنے والا۔ جو لفظ کو کسی معنی کے لیے مقرر کرے اسے واضح کہتے ہیں۔ حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی ہے، یعنی حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی واضح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے الفاظ کو معنی کے لیے وضع کیا ہے، مقرر کیا ہے۔ وضع، وضع کسے کہتے ہیں؟ وضع کا لغوی معنی ہے رکھنا، اور اصطلاح میں لفظ کو کسی خاص معنی کے لیے اس طرح مقرر کرنا کہ لفظ بولتے ہی وہ معنی سمجھ آ جائے۔ کسی بھی لفظ کو کسی خاص معنی کے لیے اس طرح مقرر کر دینا کہ جب بھی وہ لفظ بولا جائے وہ معنی سمجھ میں آ جائے، یہ وضع کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ قلم ہے۔ لفظ قلم کو قلم کے لیے اس طرح مقرر کر دیا گیا ہے کہ جب بھی ہم لفظ قلم بولتے ہیں تو ہمیں قلم سمجھ میں آتا ہے، تو یہاں پہ وضع پایا جا رہا ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ لفظ کو کسی خاص معنی کے لیے اس طرح مقرر کرنا کہ لفظ بولتے ہی وہ معنی سمجھ آ جائے۔ موضوع، موضوع کا لغوی معنی ہے رکھا ہوا، اور اصطلاح میں جس لفظ کو مقرر کیا گیا، جس لفظ کو کسی معنی کے لیے مقرر کیا گیا اسے موضوع کہتے ہیں۔ موضوع لہو، موضوع لہو کسے کہتے ہیں؟ جس معنی کے لیے مقرر کیا گیا، لفظ کو جس معنی کے لیے مقرر کیا گیا اسے موضوع لہو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
جیسے لفظ قلم کو ذات قلم کے لیے مقرر کیا گیا تو لفظ قلم موضوع ہے اور ذات قلم موضوع لہو ہے، کیونکہ لفظ قلم کو ذات قلم کے لیے وضع کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے۔ اب وضع کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ وضع کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 وضع لغوی، نمبر 2 وضع عرفی، نمبر 3 وضع شرعی۔ ہر ایک کے تعلق سے بیان کریں گے کہ وضع لغوی کسے کہتے ہیں، وضع عرفی کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے وضع لغوی، اگر اہل لغت نے لفظ کو خاص معنی و مفہوم کے لیے مقرر کیا، یعنی اگر اہل لغت نے کسی لفظ کو خاص معنی کے لیے، خاص مفہوم کے لیے مقرر کیا تو یہ مقرر کرنا وضع لغوی کہلاتا ہے۔ مثلا اسد کی وضع شیر کے لیے ہے، لفظ اسد کی وضع کیونکہ شیر کے لیے کی گئی ہے تو یہ جو وضع ہے وضع لغوی ہے۔ لفظ اسد کو شیر کے لیے کیونکہ اہل لغت نے مقرر کیا ہے، اہل لغت نے وضع کیا ہے، اس لیے لفظ اسد کی وضع جو شیر کے لیے ہوئی ہے یہ وضع لغوی ہے۔ اور دابہ یعنی ہر زمین پر چلنے والا، دابہ کا معنی ہے ہر زمین پر چلنے والا، تو لفظ دابہ جب ہر زمین پر چلنے والے کے معنی میں استعمال ہو تو اس میں وضع لغوی پائی جائے گی۔ اس کا نام حقیقت لغویہ ہے۔ وضع کی دوسری قسم ہے وضع عرفی۔ وضع عرفی کسے کہتے؟ مخصوص اہل فن یا عام لوگوں نے کسی لفظ کو خاص مفہوم کے لیے مقرر کر لیا۔ مخصوص اہل فن نے مقرر کیا یا عام لوگوں نے کسی لفظ کو خاص معنی کے لیے، خاص مفہوم کے لیے مقرر کر لیا تو یہ مقرر کرنا وضع عرفی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر نحویوں کے یہاں اسم فعل حرف کے مخصوص مفاہیم ہیں۔ اسم کا لغوی معنی تو ہے بلندی یا نشانی، اور فعل کا معنی ہوتا ہے کام، اور حرف کا معنی کنارہ وغیرہ، لیکن نحویوں کے نزدیک اسم فعل اور حرف کے مخصوص مفاہیم ہیں۔ مثال کے طور پر اسم ہے تو نحوی اسم اس کلمے کو کہتے ہیں جو کلمہ اپنا معنی خود بتائے اور تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو۔ اس کا معنی جو ہے تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو۔ تو نحویوں کے نزدیک اسم ایک خاص معنی کے لیے مقرر ہے، ایک خاص مفہوم کے لیے مقرر ہے، اور کیونکہ لفظ اسم کو خاص معنی کے لیے مقرر کرنے والے اہل فن ہیں، مخصوص اہل فن ہیں، اس لیے یہاں جو وضع پائی جا رہی ہے وضع عرفی ہے۔ اسی طرح عام لوگوں کے یہاں دابہ چوپایا، یعنی دابہ یوں تو ہر زمین میں چلنے، جو بھی زمین میں رینگتا ہے اسے دابہ کہتے ہیں، لیکن عام لوگوں نے کیونکہ لفظ دابہ کو چوپائے کے لیے مقرر کر لیا ہے تو لفظ دابہ چوپائے کے لیے جو مقرر کیا گیا اس میں کون سی وضع پائی جا رہی ہے؟ وضع عرفی۔ اس کا نام حقیقت عرفیہ ہے۔ وضع کی تیسری قسم ہے وضع شرعی، یعنی شریعت نے کسی لفظ کو مخصوص مفہوم کے لیے مقرر کر دیا، جیسے ایمان، کفر، صلاۃ، زکوٰۃ، صوم، حج، خاتم النبیین یعنی آخری نبی وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو الفاظ ہیں شریعت نے ان الفاظ کو خاص مفاہیم کے لیے، خاص معنی کے لیے مقرر کر دیا، تو ان میں جو وضع پائی جاتی ہے وضع شرعی ہے، کیونکہ شریعت نے ان کو خاص معنی کے لیے مقرر کیا ہے۔ ان الفاظ کا وہی مفہوم لیا جائے گا جو شریعت نے بیان کیا۔ مثلا نماز وہی ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ادا کر کے بتائی، جس میں قیام، رکوع، سجدہ وغیرہ ہے، اس کا نام حقیقت شرعیہ ہے۔ جیسے لفظ صلاۃ ہے، لفظ صلاۃ کا معنی ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے دعا، لیکن شریعت میں صلاۃ کسے کہتے؟ شریعت میں صلاۃ کہتے ارکان مخصوصہ کو، یعنی جس میں رکوع، سجدہ، قاعدہ وغیرہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو شریعت نے الفاظ کو جن معنی کے لیے، جن مفاہیم کے لیے مقرر کیا ہے، تو ان میں جو مقرر کرنا پایا جا رہا ہے اسے وضع شرعی کہتے ہیں، کیونکہ شریعت نے وضع کیا ہے، شریعت نے مقرر کیا ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔
اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔